بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 7 ہوگا انشاءاللہ۔ شارٹ رکوع ہے اور اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آ رہے ہیں جو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائیں گے اس کلاس کے بعد۔ آئیے آج کا سبق آیت نمبر 50 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس میں دیکھیے تو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ مد موجود ہے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور پھر فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں پر بھی تو مد آ جانے کی وجہ سے آپ نے ایک تو مد کو اچھے سے پورا لمبا کر کے کھینچنا ہے، لمبا کر کے اس کو پڑھیے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب اس میں حمزہ اور کاف دونوں مجہول نہیں ہونے چاہیے، ملائکہ نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ای کا تسجدوا، تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور سیٹی کی آواز آئے گی تسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، مد کو اچھے سے کھینچیے، پھر إِلَّا إِبْلِيسَ، مکمل ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اب اس میں بھی خاص توجہ دیجئے، جنی جیم اور نون کو ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ ہے، آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں روک کے رکھیے۔ فَفَسَقَ، فا باریک ہے، فا دوبارہ سے آ رہی ہے اور پھر سین بھی باریک حرف ہے، دن قاف ہے، فَفَسَقَ، قاف جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیے، عن امر ربی، اب عین اور حمزہ دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ اگلا جو ورڈ ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ تشدید جو ہے وہ 2-3 جگہ پر ایک ساتھ آ رہی ہے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے تا کو تا کے ساتھ ملانا ہے، تا دوسری والی جو ہے وہ تشدید کے ساتھ موجود ہے، یاد رکھیے کہ تشدید آ گئی تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ، آگے چلیے تو وَذُرِّيَّتَهُ، اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے دال کو را کے ساتھ ملانا ہے، دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے جبکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، ذری، اور پھر را کو جب آپ یا کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا، ذریتہ، ذریتہ اولیاء، واضح ہو گیا، اولیاء، او جب آپ پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا، واو لین، واو لین کی ادائیگی اکثر لوگ مجہول کرتے ہیں، اولیاء اس کو پڑھ دیتے ہیں، یہ ورڈ اولیاء نہیں ہے بلکہ اولیاء۔ اور آخر میں اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے وقف کیا تو آپ حمزہ کو ساکن کریں گے تو حمزہ کو جھٹکا دیتے ہوئے پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں اور ملا کے پڑھتے ہیں، اولیاء من دونی وهم لکم عدو، اب یہاں پہ وقف مطلق آ رہا ہے، اگر آپ رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ رکنے کی وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ واو کو جب آپ ساکن کر کے پڑھیں گے تو مضبوطی لانی ہوگی، عدو، عدو، یاد رکھیے کیونکہ واو کے اوپر تشدید بھی ہے اور آپ اس پہ وقف بھی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے مضبوطی لائی گئی ہے۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، حمزہ ساکن کا جھٹکا دیجئے اور پھر اگلے ورڈ کی ادائیگی رکھیے۔ اب اس کو بادالا نہیں پڑھنا بلکہ بادا لا، با زبر با، دال زبر دا، بادا، اور پھر آگے الف مدہ جب بنائیں گے ہم، لام الف زبر لا وقف کی صورت میں تو بدلا، واضح ہو گیا۔ آیت نمبر 51 کی جانب چلتے ہیں۔
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. واضح ہو گیا. اب اس آیت میں بھی کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آ رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے شروعات میں ہی مد کو اچھے سے لمبا کیجئے. اشہدتہم، اس میں بہت سے لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے اور یہ مشکل پیش آتی ہے کہ دال جو ہے وہ جزم کی علامت کے ساتھ موجود ہے، تو دال کے اوپر چونکہ جزم آ گئی تو یہ قلقلہ کا لیٹر ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے. اب کیا ہم اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے؟ یاد رکھیے کہ دال ساکن کے بعد جب بھی تا آتی ہے تو قلقلہ اس طریقے سے پراپر ادا نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے ہم دال کو قلقلہ کرتے ہوئے نہیں پڑھتے. کیسے پڑھیں گے؟ ما اشہدتہم. ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہا ڈائریکٹلی تا کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں دال بھی درمیان میں ادا ہو رہی ہے. اشہدتہم واضح ہو گیا. لیکن اشہد اس طریقے سے قلقلہ نہیں ہوگا. واضح ہو گئی یہ پوائنٹ بھی. آگے چلتے ہیں تو آیت کے آخری حصے میں ڈیفیکلٹ ورڈ آ رہا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ. اب اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے میم کو تا کے ساتھ ملانا ہے. تا مشدد ہے. میم کو تا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانے کے بعد خا موٹا حرف ہے، اس کو خوب موٹا کرتے ہوئے پڑھیے. نیکسٹ مضلین عضدا. یہاں پر ضاد کا مخرج بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے اس کو خوب موٹا کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور باریک نہیں پڑھنا. ضاد کو جب آپ لام کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مضبوطی اور ایک جماؤ ہونا چاہیے. مضلین واضح ہو گیا. اور پھر اس طریقے سے وقف ہو جائے گا. آیت نمبر 52 کی جانب چلتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ. اب اس میں جو فرسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ آ رہا ہے وہ ہے نادو. اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ نادو، نون الف زبر نا، دال واو پیش دو. اس کو نادو نہیں پڑھنا بلکہ نہ ہی آپ نے پڑھنا ہے نادو. اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دال واو پیش دو. نادو شرکائی الذین. سب سے پہلے شورا شین کو اس کے مخرج سے اچھے طریقے سے ادا کیجئے. را کے اوپر ایک حرکت آ گئی ہے زبر کی، تو آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے. کا کے ساتھ جو مد موجود ہے الف کے اوپر، اس کو اچھے طریقے سے مد کو کھینچتے ہوئے پڑھیے. حمزہ زیر ای اور یا لام زبر یل. یہاں پر خاص دھیان دیں کہ آپ نے حمزہ کی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے. شرکائی الذین اس طریقے سے پڑھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے حمزہ کی حرکت کو بہت کم رکھنا ہے اور یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے. شرکائی الذین زعمتم فدعوہم فلم يستجیبوا لهم فلم يستجیبوا. اب اس کو اکثر لوگ جب جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یا مدہ اور واو مدہ جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو دونوں کو بیلنس کرنے میں مشکل ہوتی ہے نیو اسٹوڈنٹس کو. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ جیم یا زیر جی یہ یا مدہ ہے اور با واو پیش بو یہ واو مدہ ہے، تو آپ نے دونوں کو بیلنس اور سیم ایکول لینتھ میں پڑھنا ہے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ. میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو آپ نے ہا کو ڈائریکٹلی میم مشدد والی میم کے ساتھ ملانا ہے. بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اب اس کو موبقا نہیں کہنا بلکہ موبقا. واضح ہو گیا. آیت نمبر 53 کی جانب چلتے ہیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. وَرَأَى واو را حمزہ تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تینوں کو بیلنس کیجئے. وَرَأَى اس طریقے سے پڑھنا درست نہیں ہوگا. وَرَا حمزہ لام زبر ال. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ.
نون کو جب آپ نون کے ساتھ ملائیں گے نون مشدد کا غنہ ہوگا. فَظَنُّوا سب سے پہلے ضا کو آپ نے نون کے ساتھ ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کے بعد نون کی حرکت کو پیش کے ساتھ اور پھر مد کو کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. یہاں پہ دیکھیں تو انہم اگین نون مشدد کا غنہ، میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے. ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے آواز کو ناک میں روک کے رکھیں ایک الف کے برابر. تو اوورآل کیسے پڑھیں گے اس پورے ورڈ کو؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. مواقعوها اس کو بھی دیکھ لیں، یہاں پر بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں مواقعوها، قی قاف کی جو حرکت ہے اس کو قاف زیر قی کو قاف زیر قی میں بدل دیتے ہیں. یاد رکھیے اس کو مجہول نہیں کرنا بلکہ بہت اچھے سے ادا کرنا ہے. مواقعوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. میم اور صاد کو ملائیں گے تو صاد موٹا حرف ہے، خوب موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور اس طرح سے ہمارا رکوع نمبر 7 بھی مکمل ہوا. آگے آنے والی کلاس میں انشاءاللہ باقی تمام جو لیسن رہ گئے ہیں، جو رکوع رہ گئے ہیں، انشاءاللہ 1 بائی 1 ان کو کور کیا جائے گا. تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.